غالباً 2007 کی بات ہے کہ میں فیصل آباد گیا. وہاں ملن سوپ ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں نے 2 مہینے کام کیا. تقریباً 6,500 روپیہ میری ماہانہ تنخواہ تھی. جب میں 2 مہینے کے بعد واپس لوٹنے لگا تو میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ فیصل آباد کا کپڑا خریدا جائے، کیونکہ کون سا یہاں روز روز آنا ہے. ساری فیملی گھر والوں کے لیے ویسے بھی یہاں کا کپڑا معیاری بتایا جاتا ہے اور سستا بتایا جاتا ہے. میں گھر والوں کے لیے کپڑا لے جاتا ہوں. میں نے میرے پاس کوئی کھا پی کے روم کا رینٹ نکال کے 7-8 ہزار بچتا تھا. میں نے صرف کرایہ بچانے کے علاوہ میں نے وہ جو 6-7 ہزار روپیہ تھا میں نے سب کے کپڑے خرید لیے. تقریباً کوئی 700-800 روپے کا اس وقت سوٹ ملتا تھا. میں نے سب گھر والوں کے لیے چھوٹے بڑوں کے لیے کپڑے خرید لیے. جب گھر پہنچا، عموماً آپ کو پتا کہ خواتین کے سامنے جب کپڑا رکھا جائے نا، کپڑا جوتا اور خواتین کو بس شاپنگ آپ کروا دیں، انہیں دنیا کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے. لیکن جب میں گھر پہنچا تو سارے ہی کپڑے دیکھ کے خوش ہوئے اور یہ میری طرف سے ان کے لیے ایک سرپرائز تھا. لیکن میری والدہ جو ہے انہوں نے بڑے غصیلے انداز میں دیکھا اور مجھے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہیں تو نے کپڑے. میں نے کہا وہاں کام کرتا تھا. کہتے ہیں کتنی تیری تنخواہ تھی؟ میں نے کہا 6,500 تنخواہ تھی اور یہ تقریباً کوئی 12-13 ہزار روپیہ بنتا ہے. مجھے کہتے ہیں تم نے روم کا رینٹ بھی دیا ہے، تو نے وہاں کھایا پیا بھی ہے، پھر تو نے واپسی کا کرایہ بھی دیا ہے، پھر تیری پاکٹ میں بھی کچھ ہوگا، تو اتنے کپڑے کہاں سے لے کے آ گیا؟ یقین کیجئے کہ مجھے ایک پورے احتساب کے عمل سے گزرنا پڑا. یعنی میری ماں کو لگا کہ شاید اس نے وہاں کوئی دھوکہ کیا ہو، کوئی فراڈ کیا ہو. یہاں کام کرتا تھا، وہاں کوئی صابن کی 4 پیٹیاں ایکسٹرا جو ہے کسی گاڑی میں لوڈ کروا دی ہوں، یا کسی کے ساتھ مل کے کہیں کوئی چوری کر لی ہو، کوئی ڈکیٹی مار لی ہو، کہیں کوئی 2 نمبری فراڈ چکر کر لیا ہو. مجھے ایک پورے احتساب کے عمل سے گزر کر مجھے اپنی صفائی دینی پڑی اور اس 12-13 ہزار روپے کے 1-1 روپے کا مجھے حساب دینا پڑا کہ وہ میں نے کہاں کہاں جو ہے اس کو خرچ کیا. تو میں نے سچی بات ہے کہ میں نے اس دن فیصلہ کیا. ہم بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ممکن ہے ہم بھی کوئی بڑے چور بن جاتے، بڑے ڈکیٹ بن جاتے، بڑے جرائم پیشہ لوگوں میں شامل ہو جاتے، لیکن میری تربیت میں جو ہے وہ 100% میری والدہ کے ہاتھ ہے. میں نے اس دن تہیہ کر لیا کہ ندیم مندیال زندگی میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، چکر نہیں کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا. کیونکہ تو یہ سارے کام کرے گا اس لیے کہ گھر والوں کو خوش رکھ سکوں، لیکن گھر والوں کو باہر تو جتنے مرضی فراڈ کر لوں گا، گھر والوں کو حساب دینا مشکل ہو جائے گا. یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، کوئی قاسم علی شاہ والی موٹیویشن نہیں ہے. یہ باخدا آپ بیتی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک کی مائیں جو ہے نا اور بیگمات صرف وہ کبھی ذرائع آمدن پوچھنا شروع کر دیں نا کہ یہ پیسے تو نے کہاں سے لایا اور کہاں تو خرچ کر رہا ہے، کیا تیرا ذرائع معاش ہے، یہ کہاں سے تو گھر میں اے سی لگوا رہا ہے، یہ گاڑی تو نے اتنے کی لی ہے کہاں سے لے لی ہے، یہ فلاں پلاٹ جو ہے تو نے کہاں سے خرید لیا ہے، کسی کے ساتھ 2 نمبری چکر فراڈ تو نہیں کیا. مائیں اور بیگمات اگر گھر میں پوچھنا شروع کر دیں ذرائع آمدن تو اس ملک سے 100% نہ صحیح لیکن 70 سے 80% تک کم از کم جو ہے کرپشن ختم ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب شاید وہ مائیں بھی ناپید ہو چکی ہیں، اب شاید وہ مائیں بھی نہیں رہی ہیں، اب وہ بیگمات بھی نہیں رہی ہیں. اب صرف پیسہ آنا چاہیے گھر کے اندر جو ہے وہ فیسلٹیز ہونی چاہیے، اچھی گاڑی گھر میں کھڑی ہونی چاہیے، ہر روم کے اندر اے سی لگا ہونا چاہیے، 5-5 8-8 10 لاکھ کے جو ہے وہ واش روم بننے چاہیے، ان کے اندر جو ہے وہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کی ٹائلز لگنی چاہیے، کچنوں کے جو ہے وہ بڑے بڑے اعلیٰ کوالٹی کے کام ہونے چاہیے، سیلنگ پورے گھروں کے اندر ہونی چاہیے، ٹائل ماربل جو ہے وہ نیچے سے اوپر تک ہر جگہ ہونی چاہیے. اور پھر خواتین کو جو بیگمات ہیں انہیں ہر ہفتے جو ہے وہ 10-15 ہزار روپیہ بیوٹی پارلر کے لیے ملنا چاہیے. مرد جہاں سے مرضی لے کر آئے، وہ چوری کرے، وہ ڈکیٹی کرے، وہ کسی کا حق مارے، وہ کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ کرے، جو مرضی کرے. میں کہتا ہوں کہ اب وہ مائیں ناپید ہو چکی ہیں، اب وہ بیگمات ناپید ہو چکی ہیں جو پوچھیں کہ تیری ذرائع آمدن کیا ہیں، تو کماتا کتنے ہیں، اور یہ جو تو لگا رہا ہے یہ تو ایکسٹرا ہو گئے ہیں، یہ تو تیری آمدن سے بڑھ گئے ہیں، یہ کہاں سے تو لا رہا ہے. کاش یہ چیزیں نہ تو ہمارا سلیبس پڑھاتا ہے، نہ ہمارے اداروں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور نہ ہی ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں نہ وہ یہ چیزیں پڑھاتے ہیں. ہمیں صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے کہ آپ نے نوکری کیسے کرنی ہے، آپ نے فارن میں جاب کرنی ہے، پاکستان میں کرنی ہے، نوکری کے لیے آپ نے کیسے کامیاب ہونا ہے. ہمیں انسان بننے کا طریقہ کہیں بھی نہیں سکھایا جا رہا. ہماری روایات کیا ہیں، ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارے دین کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، بہت کم کسی جگہ پہ اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو انفرادی اس کی اپنی کاوش ہے. لیکن بحثیت مجموعی جو ہے ان چیزوں سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. یہی ہماری زوال کی وجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے ملک کے اندر کوئی بندہ کرپشن کا نام بھی نہیں لیتا ہے، بلکہ کرپشن ایک روایت بن چکی ہے. آپ کسی کے سامنے بات کریں کرپشن کی، وہ کہتا ہے یار یہ تو نارمل چیز ہے. بہرحال یہ دل کی بات تھی، آپ تک پہنچائی ہے، شاید کہ کسی کا فائدہ ہو جائے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.